السلام علیکم. تو ابھی ہم جس ڈرامہ پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے اے عشق جنوں. اے عشق جنوں میں جو فوراً کہنے اور دیکھے جانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ راحم جیسے مرد حضرات کہاں ہیں. راحم کے اندر ایک اچھے ہیرو کی طرح اس میں بھی ایک بہت سارے چیزیں ڈال دی گئی ہیں. اگر صرف اس کا کریکٹر ہوتا تو بھی تھا، لیکن اس کا کریکٹر، پیسہ، اسٹیٹس، پاور، بزنس، ایوری تھنگ از اٹیچڈ. تو وہ ایک بہت ہی کوئی سپر قسم کا ہیرو بن گیا ہے. اور تو راحم کی کریکٹر کی بات کرتے ہیں کہ اس کی اندر جو اتنی ساری خوبیاں جمع ہوئی ہیں. تو ایک میرا خیال ہے راحم کے کریکٹر کے اندر سیکھنے کے لیے، لڑکوں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں کہ قوام کو کیسا ہونا چاہیے، رسپانسبلٹی کس چیز کا نام ہے، کس طرح کی امیچور حرکتیں اگر ہو بھی جائیں تو پھر بھی آپ نے ان کو اگنور کیسے کرنا ہے، کانورسیشن کیسے کرنی ہے، کانورسیشن کرنے کے راستے کیسے نکالنے ہیں، چیزوں کو بھانپنا کیسے ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہنا اور اپنے اسپاؤز کے گھر والوں کو سپورٹ کرنا، یا جس بندے کو آپ اپنا جیون ساتھی بناتے ہیں اس کے گھر والوں کی اور اس کے ساتھ کیا ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتی ہیں. یہ سارا کچھ ہی آف کورس اس میں بہت اچھے طریقے سے نظر آ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ انٹیگرل بھی ہے، آنیسٹ ہے، اپنے حق کے لیے کھڑا بھی ہے، کوئی دبو قسم کا اور بیکار قسم کا نہیں ہے کہ وہ اگر اچھا ہے تو چپ ہے، بیکار ہے، کچھ کر ہی نہیں رہا. آلدو لاسٹ ایپیسوڈ گزری ہے، اس میں اس کے کچھ ایگریسو قسم کی ایکشن سامنے آئے ہیں، وہ آلدو تھوڑے خطرناک تھے. تو لیکن یہ ہے کہ اسلحے کا اتنا استعمال اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر بہرحال میری رائے یہ ہے کہ ان کے بارے میں بہت محتاط ہو کے ڈرامہ والوں کو کچھ چیزیں دکھانی چاہیے. ہر چیز دکھا بھی دینے کی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسے جب معاشرہ پولیوٹیڈ ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ کس چیز کا کیا نتیجہ نکلے گا. چیز راحم's مدر، موم، انفیکٹ موم جو عافیہ ہے، ان کی ارسا غزل کی جو ایکٹنگ ہے بہت اچھی ہے. میرا خیال ہے اگر مومز ایوارڈ ملنے چاہیے تو وہ ارسا کو ملنے چاہیے. ان کی پرسنالٹی جتنی کریکٹر کے ساتھ سنکڈ ہے اور ان کا پورا کنڈکٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو جس طرح ان کو انزائٹی سٹارٹ ہوتی ہے اور جس طرح سے وہ چیز آئی لو دیٹ. شروع سے بات کرنے میں اس سے جس طرح وہ ڈیل کر رہی تھی، سیٹل ٹون رکھتی ہے، ایسا کہ ایکٹنگ کمال کی تھی. اس کے علاوہ یہ ایک عافیہ کی صورت میں ایک بہت ہی تکلیف دہ فیکٹر ہے میرا خیال ہے جس کو بے نقاب کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ بہت سارے عمراء جب اپنی دولت کو، بلیک منی کو وائٹ منی کرنا چاہتے ہیں، آلدو یہاں تو انہوں نے ایسا نہیں دکھایا، لیکن آرفنیجز اور این جی اوز اور شیلٹر ہومز کو بہت سارے لوگ جو فنڈنگز کرتے ہیں، بہت سارے اسکولوں کو یا اس طرح کے اداروں کو جو لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، اور ان کا ایک دوسرا ریئل فیس بھی ہوتا ہے یا پھر ایک برا چہرہ بھی ہوتا ہے، اور وہ کیسا ہوتا ہے. تو بعض اوقات اس لیے چیریٹی اینڈ ڈونیشنز اور اس طرح کی ایوارڈ والی اور بظاہر بڑی چکا چوند نظر آنے والی پرسنالٹیز کے پیچھے وہ کتنی شیلو ہوتی ہیں. ڈونیشنز اور ان کی ویڈیوز اور ان کے ایکشنز بہت بڑے ہوں گے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ اسی پرسنالٹی کو اپنی ذات میں وہ لوگ کیسے ہوں گے، تو کبھی بھی میرا خیال ہے کہ اس سوسائٹی کو اس چیز کے لیے اکاؤنٹیبلٹی سٹینڈرڈز بنانے چاہیے کہ ہمیں کس طرح کے لوگوں سے چیریٹیز بھی لینی ہے، کس طرح صدقہ اور زکوٰۃ بھی کسی سے لینی ہے، اور کس طرح اس کو استعمال کیا جائے گا. کیا پیسے کا آنا صرف کافی ہے اور پھر اس کے بعد جو مرضی ہے کریں؟ اسی طرح بہت سارے لوگ فنڈس ڈونیشنز دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد وہ اداروں کو، چیزوں کو، ان کی پالیسیز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان سے فیورز لیتے ہیں، دیتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں.
بہرحال سوشل یا ویلفیئر کے کام کو میں بھی بہت سارے گورکھ دھندے ہیں اور بہت ساری غلط چیزیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ افراد کو جس طرح ہم افراد کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے برے ایکشن کو دیکھتے ہی اس کو کراس کر دیں، اس کے بارے میں ججمنٹل ہو جائیں، ان کو نگیٹ کریں، ان کو گالیاں دیں، بالکل جس طرح ہم ایکٹریسز کو، ماڈلز کو اور پولیٹیشینس کو بات پہ ہدف تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بالکل اسی طرح میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ اچھے ایکٹس کو بھی کو ایز این ایکٹ ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، نہ کہ ہم سرٹن پرسنالٹیز کی میں چلے جائیں، ہائپ کریٹ کر دیں، ان کے بارے میں ہمیں ریالٹی نہیں پتہ. تو آئی تھنک وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اونلی ایکشنز اینڈ ایکٹس اینڈ ناٹ اباؤٹ پیپل. ہمیں کسی کو آسمان پہ بٹھانا اور گرانے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ ایک بہت دردناک پہلو ہے جو کہ انہوں نے عافیہ کی صورت میں دکھایا ہے کہ جی ایک طرف کیسا ہے آرفنیج اور ویلفیئر اور یہ سب چیزیں ہیں، اور دوسری طرف ریئل لائف میں ان کے کنڈکٹس کیسے ہیں. باپ کا دیکھیں کہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا اچھا ہے برا ہے، تو اگر دیکھا جائے تو ایک بلیک اینڈ وائٹ کریکٹر ہی ہوتا ہے ریئل لائف میں. ایک نظر آ رہا تھا کہ ایک اچھا انسان ہے، لیکن بیٹے کی محبت کے ہاتھوں اس نے کچھ غلط چیزوں کو بھی گوارا ہونے دیا. تو کریکٹر جیسا بھی ہے اور ریئل ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں میرا خیال ہے اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب ہمیں ایسی سچویشنز میں خود کو امیجن کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنے پیاروں کی محبت میں پھنستے ہیں تو پھر کتنی صحیح اور غلط چیزوں کے معیار کو برقرار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور کس طرح اس وقت ہم کچھ آنکھوں دیکھی مکھیاں نگل جاتے ہیں. تو اس چیز کے لیے ہمیں تیاری بھی کرنی چاہیے. اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے بھی آف کورس، اور اس کے لیے ہمیں تربیت بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ اس طرح کی آزمائشوں میں کیا ہم کریں گے، ہمارے ایکشنز کیا ہوں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر لائف میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دو بچوں کی گلی میں لڑائی ہوگی تو آپ اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں. دو بچوں نے آپس میں ایک دوسرے کی چیٹنگ کر لی. اسکول میں آج کل بہت زیادہ لڑائی جھگڑوں کے واقعات نظر آتے ہیں، ایگریشن بڑی بچوں کے اندر ہے، ایک دوسرے کو مارا دھمکایا بلی کیا جاتا ہے. تو ایسے ساری صورتوں کے اندر بعض پیرنٹس بے جا طور پر اپنے بچوں کی حمایت کرتے ہیں، اور وہاں پر اگر وہ بڑے اس سے پہلے وہ کوئی اچھے عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں یا دینی نمازی بھی ہوتے ہیں، تو ان کی نمازیں اور ان کا جو ظاہری دینداری ہے وہ عمل کے میدان میں آ کر ایسی چیزوں پر بڑی آسانی سے وہ لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں اس میں دیکھنے کی ہیں اس راحم کے فادر کی صورت میں. اچھا جی، اور اس کے علاوہ اب ڈرامے کی ہیروئن کے اوپر آتے ہیں، ایمن کے اوپر. تو ایمن کے کریکٹر پہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جو مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جتنا اس کو دکھایا گیا کہ اسٹرانگ، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی، میں نے گیو اپ نہیں کیا، تو ٹھیک ہے اپنی بیماری کی وجہ سے وہ ایک مشکل وقت سے گزری ہے، اور اس کی وہ مینٹل اسٹیٹ ایسی تھی کہ وہ کافی پریشان کن صورتحال تھی اس وقت جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اندر کی زائداد کچھ باہر کی کچھ. تو وہ ایک بڑا پینفل چیز آف کورس وہ سے گزری ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کے کریکٹر کو جس طرح ہائپ دی گئی ہے، تو میرا خیال نہیں ہے یہ کہ ایمن کے کریکٹر میں فی الحال کوئی ایسی باتیں دکھائی گئی ہیں. ابھی تک اس سے اٹریکٹ ہونے والی صرف یہی چیزیں ہیں کہ وہی جو ہر ڈرامے میں ہوتا ہے، ایک چھوٹی خاندان سے ایک بڑے امیر کبیر جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، اور پیسہ اور گھر اور گاڑیاں اور میک اپ، اور اس کی کلاس بدلتے ہی اس کا کنڈکٹ، اس کے بال، اس کا میک اپ، اس کے یعنی آپ نے پوری پرسنالٹی اٹھا کے بدل دی ہے. ایک لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کی لڑکی ایک ایلیٹ کلاس کے اندر اگر گئی ہے تو اس کا کنڈکٹ، اس کا سینس، اس کا سب کچھ ہی کیا اس کا ٹرانسفارم ہو گیا، کیا وہ اپ گریڈ، اس کا دماغ ہی اپ گریڈ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں بہرحال یہ ساری چیزیں بہت ان ریئل تھیں. اگین اس طرح کیا کرا ہیرو ہیروئن دکھا کے پھر ہم یہی رول ماڈلنگ سیٹ کریں. ہمارے بچے جب اس طرح کے چیزوں کو ایسی ان کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر وہی پیسے کو لوک اپ کرتے ہیں. ان کے پاس ایسپائر کرنے کے لیے یہی ہے کہ اب کیا سے کیا ہو گئی، کیا سے کیا ہو گئی. ہم کردار کی چیزوں کو کیا سے کیا ہونا کہتے ہی نہیں ہیں. ہمیں کہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل اسٹرینتھ اور طاقت کس چیز کی ہے. تو بہرحال ایمن کے کریکٹر میں مجھے تو ایسی کوئی خاص چیز نہیں نظر آئی کہ جس کے بارے میں میں یہ کہوں کہ بڑی اسٹرانگ لڑکی تھی، بڑی یہ تھی وہ تھی، بلکہ بس اس کا اب ایک یکدم امیر ہونا اور پھر ان ساری لگژریز کو انجوائے کرنا، یہ شاید اٹریکٹ کر رہا ہے بچوں کو یا آڈینس کو. تو بہرحال بس ان کریکٹرز
کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ شیروز جیسے اور اس کی ماں جیسے لوگوں کے لیے برائی کرنا کس قدر آسان ہے، اور ہم اس طرح کے ڈرامے دکھا کر اگین شاید قانون کی طاقت کو اور کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، کردار کی طاقت ہمیں، اور ہم ایک ہی طرح کے ڈرامے، ایک ہی طرح کی چیزیں سب بس یہی بتا رہی ہیں کہ قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور آپ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ڈس امپاور کرنے والا فضا ہے جو اگر مزید بڑھتی گئی اس طرح کے ڈرامے دکھا کے تو یہ بڑھتی جائے گی۔ اگر کوئی اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے تو ایسے کریکٹرز اور ایسی سٹوریز لکھی جائیں کہ جس میں اوریجنلٹی ہو، جس میں کہ کردار کیسے بنتا ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ بہرحال اس وقت تو جو ہے اسی کے اوپر ہی کامنٹ ہو رہا ہے، یا جو میں نے دیکھا تھا۔ ویل اس کے اوپر اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ ہر سوچ پہ پہرے